السلام علیکم ناظرین، آج ہم رپورٹرز کے اسپیشل سیگمنٹ اسپیشل ایڈیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، چودھری غلام حسین صاحب اور خاور گمن، اور آج ہم نے دعوت دی اپنے پروگرام میں نان ادر دین سینٹر سید مشاہد حسین صاحب، چیئرمین سینٹ ڈیفنس کمیٹی بھی ہیں، اور جو ہے سید مشاہد حسین صاحب کا جو کیریئر ہے بڑا لمبا چوڑا ہے۔ ہم نے اس لیے بھی ان کو دعوت دی، ہم نے سوچا کہ آج عید قربان کا موقع ہے، تھوڑا سا لائٹ ان کے ساتھ گپ شپ کریں۔ وہ ظاہر ہے ملک میں رہے، ملک سے باہر پڑھنے گئے، واپس آئے، پھر وہ یونیورسٹی کے اندر پڑھاتے رہے، پھر جرنلزم کیا، پھر سیاستدان، یہ ساری کی ساری چیزیں تو انہی کی زبانی ہم جانیں گے کہ یہ جو کیریئر جو مختلف زاویے ہیں ان کے، کب کس موقع کے اوپر یہ فیصلے انہوں نے کیوں لیے۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ السلام علیکم جی، اور عید مبارک آپ کو بھی اور آپ کے ویورز کو بھی۔ تھینک یو ویری مچ، خاص طور پر چودھری غلام حسین صاحب۔ چودھری صاحب السلام علیکم، لاہور میں بیٹھے، عید مبارک آپ کو۔ چودھری صاحب سے ہماری بہت پرانی نیاز بندی ہے، اوور 30 ایئرز لاہور میں فیکس انٹرنیشنل کا اخبار بھی تھا، وہ میں پڑھتا تھا، اور آئی واز ان جرنلزم، اور یہ بھی جرنلزم تھے، اور یہ بھی ہمیشہ ہی از آن دا رانگ سائڈ آف دا گورنمنٹ، لیکن ہی از اے سروائیور آلویز، اور یہ کلمہ حق بھی کہہ دیتے ہیں اور بات بھی کر لیتے ہیں اپنی۔ اچھا میں مشاہد صاحب اس میں ایڈ کر لیں، مشاہد حسین سید وہ پاکستانی پولیٹیشین ہیں جن کا دو چیزیں جو ہے نا بڑی کلیئر ہے۔ ایک بہت ہی کلیئرٹی سے بات کرتے ہیں جو کہ بہت کم لوگوں میں نے دیکھا ہے، ایک نمبر دو ان کی پیٹریوٹزم از ایبسولوٹلی بیونڈ ڈاؤٹ، اور ملک اور اس کے مفادات اور مسلح افواج اس پر یہ کمپرومائز نہیں کرتے، باقی چیزیں آنی جانی ہیں۔ تو میں اچھا سینیٹر صاحب، میں آپ کی وہ بایوگرافی دیکھ رہا تھا، آپ کی پیدائش سیالکوٹ کی ہے، مائی ہوم ٹاؤن۔ والد صاحب کرنل ریٹائرڈ امجد حسین صاحب، اور والدہ سمین سعیدہ صاحبہ، ایک وہ بھی ایکٹیوسٹ تھی، سوشل ایکٹیوسٹ۔ تھوڑا بتائیے کہ بچپن کہاں پہ گزرا، اس کے بعد کالج جو ایف سی کالج لاہور، اگر میں غلط نہیں تو جو ہمارے پاس آپ نے ذکر کیا میرے والد صاحب کا اور والدہ کا، انٹرسٹنگلی دونوں ایکٹیوسٹ سے تحریک پاکستان میں۔ والد صاحب تھے اسلامیہ کالج میں لاہور میں، اور ان کو شرف حاصل ہے کہ انہوں نے 1937 کا جو لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم لیگ کا سیشن تھا، وہ ایز اے اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ یہ اور حمید نظامی صاحب گئے تھے، اٹینڈ کیا تھا، اور پہلی دفعہ قائد اعظم کو قائد اعظم کا خطاب ملا، انہوں نے جناح کیپ پہنی، اور یہ 1940 کا ریزولوشن بھی انہوں نے اٹینڈ کیا۔ تو یہ اور پھر یہ گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں تحریک پاکستان کے، اور اس کے علاوہ سیاست آپ کے ڈی این اے میں ہے؟ بل تحریک پاکستانیت میرے ڈی این اے میں ہے، پاکستانیت۔ اور میری والدہ محترمہ ماشاءاللہ، جب میرے والد صاحب شادی بھی ہوگی اور وہ فوج میں تھے اور وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں لڑنے گئے، ورلڈ وار 2 میں، تو میری والدہ زنانہ مسلم لیگ میں تھی، اور بیگم سلمہ تصدق حسین صاحبہ کے ساتھ وہ چندہ بھی کلیکٹ کرتی تھی مسلم لیگ کا۔ ان کو بھی مادر ملت گولڈ میڈل مل چکا ہے فار ہر ایکٹیویزم۔ تو ہمارے ہاں وہ بڑا پاکستانیت کے حوالے سے قائد اعظم، مادر ملت، علامہ اقبال، اور جو چودھری صاحب نے بھی بتایا، سو اس حوالے سے بڑا کور ایشوز ہیں کہ۔ تو اسکولنگ آپ کی چونکہ میرے والد صاحب تھے، پوسٹنگ میرے ہوتے تھے، تو وہ پھر پہلی اسکولنگ میری ہوئی انڈونیشیا میں، وہ پاکستان کے پہلے ملٹری اٹیچی تھے پاکستان کے، اور انہوں نے وہ جو انڈونیشیا کی پالیسی چینج ہوئی، انڈیا سے پاکستان کا رول بڑا تھا، ڈاکٹر سکارنو سے بڑی تعلقات ہو گئے ان کے فورن منسٹر سباندریو سے، ان کے ڈیفنس منسٹر جنرل سوٹیان سے، تو وہ پہلے ڈیفنس اٹیچی تھے پاکستان کے، اور 65 وار میں اس کے سمراٹ آئے کہ انڈونیشیا نے آپ کا ساتھ دیا بڑا، اور ان کو ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ بھی ملا انڈونیشیا کا، بنتنگ دارما اسٹار آف میرٹ۔ تو پہلا میرا اسکول انڈونیشیا جکارتا تھا، اور پھر ہم آگے پھر سینٹ اینتھنیز لاہور، اور پریزنٹیشن کانوینٹ جیلم، اور پھر ڈھاکہ بھی گئے، مشرقی پاکستان تھا اس وقت، تو وہاں بنگالی بھی سیکھی، کیمن آسن تو بھالو اپنا نام کی اپنا باڑی کو تھا، اس زمانے میں وہ بنگالی ابھی بھی آپ جو بول سکتے ہیں۔ جب میں جاتا ہوں بنگلہ دیش تو میں بنگالی میں بھی گپ شپ ہوتی ہے، تھوڑے بہت نعرے بھی مارتے ہیں ہم، شونگرام شونگرام چول بے دا اسٹرگل ول گو آن۔ بنگالی میں بڑی جان تھی اور بڑے جدوجہد میں ایکٹیوسٹ اور سارا کچھ، تو وہ بھی ہم نے دیکھا۔ تو بینگ اے سن آف این آرمی آفیسر، کنٹونمنٹ کلچر کا، ایک تو میرے پیرنٹس روایتی نہیں تھے، نارملی بڑا ہوتا ہے وہ
ڈسپلن یا بڑا تنگ نظر سوچ، وہ بڑی کھلی ڈلی سوچ تھی کیونکہ ان کا سیاسی اچھا میں وہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے آپ کو باہر پڑھنے کے لیے بھجوا دیا، حالانکہ ایک ہوتا نا کہ پاکستان کے اندر ظاہر ہے کہ چلو پاکستان کے اندر کوئی کیریئر بنایا جائے. نہیں، میں پاکستان میں پڑھا تھا ایف سی کالج میں. ٹھیک ہے، ایف سی کالج میں نے کمپلیٹ کیا. اس کے بعد اور اس کے بعد باہر جانے کا فیصلہ جب ہوا تو انہوں نے، میرے والدہ نے بڑی قربانیاں کی ہمارے لیے. انہوں نے اپنی جو پراپرٹی تھی وہ بیچی، جو ہماری انہیریٹڈ پراپرٹی تھی، اور اس کے بعد ہمیں بھیجا باہر، مجھے بھی اور میری ہمشیرہ کو بھی اور میرے بھائی صاحب کو بھی. اور مطلب ہے کہ وہ امریکہ. انہوں نے کہا کیا پڑھنا ہے؟ میں کہا انٹرنیشنل ریلیشنز کا شوق ہے مجھے. انہوں نے ینگ ایج میں مجھے ایک ٹرانسسٹر ریڈیو دیا تھا فلپس کا، تو میں روز خبریں سنتا تھا انٹرنیشنل. تو اس سے ذرا معلومات میں شوق بھی ہو گیا، ٹی وی کا دور نہیں تھا. تو انہوں نے پھر وہ ہمیں، اور پھر بعد اسکالرشپ مجھے مل گئی تھی، تو میں امریکہ پڑھا. لیکن پڑھنے کے بعد واپس پاکستان. جو یہ عید کے موقع پر ان کی نواز شریف وزیر اعظم اور وزیر اعظم نہیں، شہباز شریف وزیر اعظم اور وزیر اعظم نہیں، اور زرداری اور محترمہ بے نظیر بھٹو، ضیاء الحق، غلام اسحاق خان، اچھا فاروق خان اور باقی سارے، تو آپ کو کن کے ساتھ عید ملتے ہوئے کیا محسوس ہوا؟ اور کوئی دلچسپ جو باتیں جو ہے پاکستان کے لوگوں کو بتائیں. اس میں جی چودھری شجاعت حسین صاحب کا ذکر بھی کر دیں. بالکل، وہ بھی کافی اچھا. تو میرا ہمیشہ جو میرے سیاست ایک طرف ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارے ایک قباحت ہے ہماری پولیٹیکل کلچر میں، خاص طور پہ پنجاب میں، جو باقی میں نے دیکھا ہے فرنٹ پختونوں میں نہیں ہے. ہمارے ہاں قباحت ہے کہ ہم سیاسی اختلاف کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کر لیتے ہیں. اور مجھے یاد ہے ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، رویداد خان صاحب، وہ ہمیشہ، اور وہ 100 سال کے بھی ہونے والے ہیں ماشاءاللہ، بڑے دبنگ ہیں. وہ کہتے ہیں یار تم پنجابیوں میں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ تم جو ہے کہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن تم پھر اس کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کر لیتے ہو. ایک دوسرے کی شادی خوشی غمی میں نہیں جانا، سارا نہیں کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہمارے پولیٹیکل کلچر کا ایک مائنس ہے. میں جو ذاتی ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں یاری دوستیاں ضرور نبھاتا ہوں اور تعلقات نبھاتا ہوں. اور میرے خیال میں احترام کا رشتہ اگر ہو تو جن لوگوں کا نام لیا، سب سے بڑا اچھا احترام کا رشتہ اور عزت کا رشتہ ہے. اور اس میں ہمارے جو نیبر بھی ہیں، ڈاکٹر اے کیو خان صاحب بھی تھے، ان سے بھی ہم کئی دفعہ عید کے موقع پر ملاقاتیں ہوتی تھی، باقیوں سے بھی ہوتی تھی. تو عید کے موقع پر میں ذرا اٹس فیملی ٹائم فار می. جب جتنی دیر میرے پیرنٹ حیات تھے تو میں عید ان کے ساتھ بناتا تھا، جہاں بھی ہوں تو آئی ول اسپینڈ عید ود مائی پیرنٹس. جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو پھر اپنے گھر میں فیملی کے ساتھ، وائف کے ساتھ. اچھا سینیٹر صاحب، یہ میں خاص طور پر جاننا چاہتا ہوں، آپ باہر سے واپس آئے تو آپ نے پڑھانا شروع کر دیا پنجاب یونیورسٹی کے اندر. اس سے پہلے ایک سول سروس اکیڈمی، نہیں، اس سے پہلے مجھے سب سے پہلے نوکری جو ملی تھی، آئی واز ٹریننگ فارن سروس آفیسرس. اوکے. اور فارن سروس آفیسر کا ٹریننگ پروگرام اس میں اکیڈمی نہیں تھی، اور وہ تھا پاکستان ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج، جو آپ کو پتا ہے نا، وہ اس کے سامنے ہے، مال روڈ کے اوپر ہے، پی سی کے سامنے. بالکل صحیح. اور اس میں بڑے سینئر سول سرونٹس کو ٹریننگ ہوتی تھی. میں نے سارا پروگرام تیار کیا. اور you were very young at that time. I was in my early 20s. I was the youngest. بلکہ مجھے ایج اپنی چھپانی پڑی. میں 23-24 سال عمر تھی، تو میرے کیوں بال ختم ہو چکے تھے، تو ان کا کہ یو مسٹ بی ان یور 30s. وہ ہمارے پرنسپل تھے at the time of recruitment. بندہ بڑا سیریس ہے. آپ سیالکوٹ کی بات کی نا، میں سیالکوٹ کا قصہ سناتا ہوں. تو وہ انہوں نے کہا کہ جی گیسٹ نائٹ ہوتی تھی ادھر ہر 2 مہینے بعد. آپ جو اپنا ایک کسی کو چیف گیسٹ بنا سکتے تھے اور میں ممبر آف فیکلٹی تھا، انچارج آف فارن. میں نے کہا جی میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے گیسٹ نائٹ میں، میرا ایک بڑا فین ہوں میں ایک شخصیت کا، پاکستان کی عظیم ہستی ہیں میڈم نور جہاں، میں نے ان کو بلانا ہے. بڑی کھلبلی مچ گئی کہ سول سروس کا میڈم ٹریننگ کے سول سروس کرانی ہے. میں کہ نہیں، ان کو عزت بخشیں، کیونکہ آرٹسٹ جو ہے نا ہر ملک میں، اور اتنی عظیم آرٹسٹ پاکستان کی شاید پیدا ہی نہ ہوئی. تو میں نے میڈم سے میرے سلام دعا تھی، وہ بھی لاہور رہتے، لبرٹی میں، ہم مسلم ٹاؤن رہتے تھے. تو میں نے کہا کہنے ضرور. تو وہ میں ان کو گیا بلانے کے لیے. تو میں کہتے تسی کیوں بلا رہے ہو مینوں؟ میں کہا جی میں تہاڈا بڑا فین ہوں. وہ پنجابی میں بات کرتے جو سنا ہے ہم نے. میں کہا جی تہاڈا وہ گانا بڑا پسند ہے. کہنا کیڑا والا؟ میں کہا منڈیا سیال کوٹیا تیرے مکھڑے تے کالا کالا تل وے تے لے گیا میرا دل وے. وہ بڑا سی.
ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 94 ਚ ਗਾਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਤਿਲ ਹੈਗਾ। ਤਿਲ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ٹھیک ہے پھر میں ضرور آؤں گا۔ اچھا بائی چانس میں بھی سیالکوٹی ہوں، میرے منہ پہ بھی تل ہے۔ دیکھ لو، تو سیالکوٹ نے خیر اور بھی پرسنالٹی بڑے پیدا کی ہیں۔ تو وہ میڈم نے کہا کہ میں آؤں گی، کہنا اس شرط ہے کہ تسی میں پک اپ کرنا ہے اور ڈراپ کرنا ہے۔ میں کہا میرے کو تو اس طرح گڈی نہیں، میں نے تو کوسٹر آندی ہے، وہ وین آندی ہے سٹاف کالج کی، وہ جو تھوڑی سی کھٹارا سی ہے، تو آپ کے شان و شان نہیں ہوا۔ کہنا نہیں نہیں آپ مجھے، وہ آئیں تو وہ اس دن کیا پرسنالٹی، چمک دمک تھی، سفید ساڑی پہنی ہوئی اور بیوٹیفل پرل کا ہار۔ میں نے اپنے سب سول سرونٹس، بڑے سینئر سول سرونٹس تھے، وہ مسعود نبی نور صاحب، نور الحسن جعفری صاحب، سی ایس پی افسر سارے، میں کہا ایک بات ہے میڈم کو آپ گیسٹ ٹریٹ کریں، ناٹ ایز این آرٹسٹ، یہ نہ کہیں گانا گائیں، وہ بڑا مائنڈ کریں گی۔ تو وہ انہوں نے بڑا ڈومینیٹ کیا، شی واز دا سینٹر آف اٹینشن۔ اچھا کالج سے پھر آپ پنجاب یونیورسٹی میں چلے گئے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ؟ میں ایف سی کالج میں پڑھتا رہا، وہاں سے میں گیا پنجاب یونیورسٹی میں، وہ ڈپلوما پروگرام تھا انٹرنیشنل ریلیشنز کا، اینڈ آئی واز ویری لکی کہ مجھے ڈائریکٹلی بی اے سے ماسٹرز پروگرام میں داخلہ مل گیا امریکہ میں، جو نارملی نہیں ہوتا تھا، نارملی وہ بی اے پھر سے کراتے تھے۔ تو پھر میں امریکہ چلا گیا، اور امریکہ میں بھی میں پریزیڈنٹ۔ آپ لیکچر بھی رہے نا پنجاب یونیورسٹی کے اندر؟ وہ میں جب واپس آیا وہی میں بات کر رہا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج سے پھر آپ چلے گئے؟ جی جی جی، اور امریکہ میں بلکہ میں پریزیڈنٹ بھی تھا پاکستان اسٹوڈنٹس ایسوسیشن کا۔ بالکل، جب آپ کی تصاویر دیکھی ہیں، وہ ایک ذوالفقار علی بھٹو، ہاں بھٹو صاحب آئے تھے، ان سے بڑا مکالمہ بھی ہوا اور میں بڑا متاثر، انہوں نے بات کی، سب کی لسٹ دی، تو میں ان میں سے ہوں جن کی میری بھٹو صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، فوٹو میں بھی ہیں، اور بلکہ میں نے کچھ تلخ قسم کے سوال بھی کیے، انہوں نے جواب دیا بڑے کانفیڈنس کے ساتھ۔ ہی واز ون پولیٹیشین، وہ ڈرتے نہیں تھے سوالوں سے۔ ہم تو آج کل ہمارے لوگ کئی اپنے سائے سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، خوف اتنا ہے خاص کر سیاستدانوں میں بھی۔ تو وہ بھٹو صاحب میں بڑا کانفیڈنس تھا کہ ینگ مین، میری داڑھی بھی تھی تھوڑی موٹی، وہ فیشن والی، تو اس سمجھ کہ جماعت اسلامی کا بندہ ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا۔ تو اس کے بعد میں پنجاب یونیورسٹی آیا، تو اسٹاف کالج کے بعد کیونکہ وہ کانٹریکٹ کا تھا، تو میں نے اسٹاف اپلائی کیا یونیورسٹی میں، تو میں لیکچرر ہو گیا پنجاب یونیورسٹی میں۔ اچھا میں خاص دوبارہ سے ایک اور جو ہے انفارمیشن جاننے میں انٹرسٹڈ ہوں، یہ کہ میں خود بائی چوائس جرنلزم میں آیا تھا، میرے پاس بھی گورنمنٹ مرگ کالج کے اندر میری وہاں ایز اے لیکچرر انڈکشن ہو گئی تھی، ساتھ میں مجھے آفر مل گئی ڈان اخبار کے اندر ٹریننگ رپورٹ 99-2000 کی، آئی جوائن نیوز پیپر۔ آپ کیا وجہ بنی آپ کی مطلب لیکچرشپ چھوڑ کے لگی بدی نوکریوں زمانے میں، تو پھر آپ یو جوائن جرنلزم، خاص وجہ بنی، کوئی خاص انسیڈنٹ؟ ایک واقعہ ہوا تھا کہ جب بھٹو صاحب کی پھانسی ہوئی تو اس میں سے چند لیکچرر ہم ویسے تھے جنہوں نے اس کی مذمت کی تھی، ہم نے کہا یہ غلط ہوا ہے، اور اس میں ہم ڈارا ایک ڈیلیگیشن بھی گیا گڑی خدا بخش، اور ان کے چلیس پہ میں افسوس کرنے اور یکجہتی کا اظہار کرنے۔ میں نے کہا وہ اس کو تقسیم ہو رہی تھی کہ یہ پنجاب اور سندھ کے، یہ وہ وفاق کا جنرل ضیاء کا مارشل لاء تھا، تو اس میں بھی شامل تھا، ایس جی ایم بدر الدین صاحب بھی تھے، اور نعیم طاہر صاحب بھی تھے، اور بھی ہمارے دوست بھی تھے پروگریسو انٹلیکچوئل۔ اس کے بعد ہم نے ایک اسٹرائک ہوئی تھی ہماری، میں ایکٹیوسٹ بھی تھا اکیڈیمک اسٹاف ایسوسی ایشن میں، یونین میں، جو یونین بازی ہوتی ہے سو کالڈ لیفٹ اور سو کالڈ رائٹ، بلکہ ہماری اکیڈیمک اسٹاف ایسوسیشن میں جو ہمارے ساتھ تھے اس کو یہ طاہر القادری صاحب بھی تھے، یہ لیکچرر تھے اسلامک اسٹڈیز کے، بالکل یہ بھی پنجابی، اور وارڈن بھی تھے اس کے ہاسٹل کے۔ میں تھا اس میں پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں، تو میرا گھر بھی نزدیک تھا، میں تو ادھر نہیں رہتا تھا، تو میں ٹیچر تھا، لیکن ٹیچرز میں ہم بڑے ایکٹیوسٹ تھے۔ تو جب اسٹرائک ہوئی تو آئی واز دا ہیڈ آف دا اسٹرائک موبلائزیشن کمیٹی، تو 4 لوگ نکالے گئے تھے اس میں سے، فارغ کیے نوکری سے فارغ، ہاں، تو اس میں سے میں بھی شامل تھا اس میں، اور دوست بھی تھے، پروفیسر خالد محمود صاحب، پروفیسر سجاد نصیر صاحب، ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب، اس میں عمر اثر خان صاحب بھی تھے، وہ نعیم ہاشمی، جو ہاشمی صاحب تھے سہیل، ان کے فیض احمد فیض کے سن ان لا اپلائڈ سائیکالوجی میں تھے، سو اس ٹائپ کے وہ ذرا اس میں لیفٹ رائٹ کا۔ پھر میں اس سے پہلے میرے چونکہ میں لیکچر دیتا تھا وہ اسٹاف کالج میں نے شروع کیا تھا پروگرام، تو میں باہر سے انوائٹ کرتا تھا، تو میری ملاقات ہوئی باہر کے لیکچروں کو بلانے میں، تو اے ٹی چودھری صاحب ہوتے تھے بڑے سینئر چیف ایڈیٹر تھے مسلم کے، میں نے ان کو دعوت دی کہ آپ آئیں لیکچر دیں جرنلزم ان پاکستان، ایسے کئی لوگوں کو، ان سے پھر سلام دعا ہوگی، کوئی اور بھی لیکچرز دینے آتے تھے۔ تو جب وہ میرا ہوا، میں نے لکھنا شروع کر دیا تھا، میرا پہلا آرٹیکل مظہر علی خان صاحب کا اخبار ہوتا تھا ویو پوائنٹ، اس میں آیا تھا اپریل 78 میں، پاکستان فورن پالیسی اینڈ اپریزل، اس میں لکھا تھا میں نے۔ پھر کبھی کبھی ڈان میں لکھ دیا آرٹیکل، کبھی اس میں لکھ دیا پاکستان ٹائمز میں، کبھی مسلم میں، ویسے شغلیہ جیسے ہوتا ہے نا وداؤٹ اینی پیمنٹ۔
جب یہ ہوا تو پھر میں چودھری صاحب کے پاس گیا, AT چودھری صاحب کے پاس. تو میں کہ یہ ہو گیا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بس ہر ہفتے ایک فارن افیئرس پر کالم لکھیں اور آپ کو ہم 1000 روپیز پر منتھ دیں گے. میں کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اس زمانے میں تو بڑی, میری جو تنخواہ تھی ایز لیکچر 1600 تھی. میں بیچلر تھا, میں اپنے والدین کے گھر رہتا تھا, تو میں کہ 1000 روپے تو بڑا پیسہ ہے. اور 1000 وہ ہر ہفتے میرا کالم شروع ہوا. تو اس طرح بھی شروع ہوا. تو اس وقت پھر ہوا کہ مجھے آغا مرزا پویا صاحب ملے. انہوں نے کہا کہ جی آپ کدھر ہیں؟ میں کہ میں لندن گیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا جی آپ کے کچھ آرٹیکلز جنرل ضیاء نے بڑے پسند کیے ہیں. میں کہ جنرل ضیاء نے؟ انہوں نے پڑھے ہیں. میں نے لکھا تھا جنرل ضیاءز فارن پالیسی اینڈ اپریزل, 3 سال کا, 1977 سے 1980 تک ان کا 4 سال کا تجزیہ. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جنرل ضیاء نے فارن آفس میں کہا ہے کہ آئی ہیو لرنڈ مور فرام دیز 3 آرٹیکلز آف مشاہد حسین دین 3 years آف بریفنگ بائی دا فارن آفس. یہ کون ہے, یہ بندہ کون ہے؟ میں کہ میں تو, میرا کوئی نہیں, مجھے تو نکالا گیا, میں تو باہر. تو پھر جب واپس آیا تو میں ملا تھا جنرل ضیاء کو, اور ہی سیڈ آپ سے زیادتی ہوئی ہے تو میں آپ کو بات کرتا ہوں جنرل سوار خان سے کہ آپ وہ چانسلر ہیں, یہ بڑی زیادتی ہے, آپ جیسے بندے کو ہونا چاہیے. میں کہا سر تھینک یو فار سیکنگ می, میرا تو نیا کیریئر شروع ہو گیا ہے. اچھا چودھری غلام حسین صاحب, جب سے آپ جانتے ہیں سینیٹر صاحب کو, آپ سوال بھی کریں جو بھی ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. اب آپ 2 چیزوں کا مجھے بتائیں. یس, ایک تو یہ ہے کہ وہ پنجابی دے شیر سن 2, ہر موسم بے رنگا ہویا, ساڈا عشق بے ٹنگا ہویا, ایویں ہی عمر گوا چڈی, کوئی بھی کام نہ چنگا ہویا. تو میں تو اس پچھتاوے سے نہیں نکل پاتا کہ نہ غریبوں کی حالت بہتر ہوئی, نہ آپ کو رول آف لا دیا ملک میں, نہ لوگوں کی 2 وقت روٹی پوری ہوئی, کوئی نتھنگ ہیز گون رائٹ. آپ کو جو آپ پازیٹیو چیزیں زیادہ اچھی طرح دیکھتے ہیں اور آپ کا یہی طرح امتیاز ہے. آپ کو کیا پاکستان کی اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں اور اچھا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ ساتھ میں سوال ایڈ کر دوں, آپ نے ایک کتاب بھی لکھی ہے پاکستان پرابلمز آف گورننس, تو اس کو بھی اس میں شامل کر لیں کہ ہمارا مسئلہ ہے کیا. جس طرح جب چودھری صاحب نے سوال کیا کہ مطلب یہ کیوں ہے کہ کچھ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا جو ہمیں خواہش تھی, پاکستان کا جو خواب تھا, کچھ جو چیزیں ہونی چاہیے تھے نہیں ہو پائیں. پہلے تو کلیئر جی, پہلے تو میں ہمیشہ, میں تو اللہ کا فضل ہے کہ میں خود باہر پڑھا, میں واپس آیا. میری وائف بھی باہر پڑھی, انہوں نے لنڈن میں پڑھی تھی, پھر PhD کولمبیا سے کی, وہ بھی واپس آئیں. میرا بیٹا بھی امریکہ پڑھا, وہ بھی واپس آیا. میری بہو لندن میں پڑھی, وہ بھی واپس آئی. تو ہماری کمٹمنٹ ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے, ادھر ہی جینا مرنا ہونا ہے, ہمارا بھی ہمارے بچوں کا بھی. دس از آ کنٹری, اور ایک پاکستانیت کی کمٹمنٹ ہے. اینڈ آئی سی دا گلاس از ہاف فل. اور میں شروع کرتا ہوں گورننس سے. آپ نے جو بات کی, یہ 1993 میں کتاب لکھی تھی, 30 سال پہلے. یہ پہلی کتاب ہے پاکستان کی پرابلمز آف گورننس کی, اور یہ میں نے اور ڈاکٹر اکمل حسین صاحب نے ہم نے جوائنٹ لکھی تھی. وہ از اے ٹاپ اکانومسٹ آف دا کنٹری. میرا انٹرسٹ پولیٹیکل گورننس کا ہے. ہمارے ہاں بیسکلی ہے کہ جو لیک آف انسٹیٹیوشنل ڈیسیشن میکنگ, کہ ہم فیصلے جو کرتے ہیں وہ ایڈ ہاک ہوتے ہیں. انسٹیٹیوشنل اداروں کو مضبوط کرنے میں ہم بلیو نہیں کرتے, اور اس میں جو آفن جو لانگ ٹرم انٹرسٹ ہے, جیسے چوائس صاحب نے ذکر کیا, عوام کے مفادات ہیں یا قومی مفادات ہیں, وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. آپ کی ذات یا آپ کی سیاسی وابستگی یا آپ کے اپنے نیرو انٹرسٹ جو ہیں وہ آگے پیراماؤنٹ ہوتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ وی ڈونٹ لرن لیسنس فرام ہسٹری. دیکھیں نا, فیصلے بڑے, اس کے کس فیصلے کی کیا امپلیکیشن ہے, کیا اس کا کانسیکوینس ہے, وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے حوالے سے. میرے خیال میں دیکھیں جی, مشکلات کے میرے والدین بتاتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا ہمارے پاس کیا تھا. وی ہیڈ نتھنگ, وی اسٹارٹڈ فرام اسکریچ. ہم نے ایک ریاست کھڑی کر دی, اس ریاست نے ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے تاریخ میں ارد گرد. اور میرے خیال میں جو پاکستان کی عوام ہے وہ ماضی کے مقابلے میں زیادہ بہتر لائف لیڈ کرتے ہیں. اور ایک اور شکر ادا کریں کہ مسلمان لوگ جو مودی کر رہا ہے اس وقت مسلمانوں کے ساتھ, ہم اللہ تعالیٰ کا اور قائد اعظم کا شکر ادا کریں کہ ہم ایک آزاد ملک کے آزاد باشندے. یس, نتھنگ از پرفیکٹ. ایون کئی خواہشات آپ کی پوری نہیں ہوئی. ایون جو ویژن تھا گاندھی کا وہ انڈیا میں پورا نہیں ہوا, جارج واشنگٹن کا, ٹامس جیفرسن کا امریکہ میں پورا نہیں ہوا. لیکن وی آر, لوگوں میں جان ہے, مشکلات بھی آتی ہیں, دے اوور کم دیٹ.
ہم لیٹ ڈاؤن ہوئے تھے, ہماری کوالٹی آف لیڈرشپ جو ہے نا اس میں پرابلم رہا ہے, اینڈ جس میں پرسنل انٹرسٹ آگے آ جاتے ہیں اور جو عوامی جو لوگوں کے انٹرسٹ ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو آئی اسٹل فیل کہ اب تو ہماری یوتھ 70% ہے پاکستان کی آبادی کی, تو آئی وڈ سے کہ یہ جو ڈیفیکلٹ پیریڈ ہے, اٹ از اے ڈیفیکلٹ پیریڈ, وی ول بی ایبل ٹو اوور کم دیٹ. آئی ہیو دیٹ فیتھ کہ پاکستان نے اب 71 سے کتنا بڑا پیریڈ تھا, ملک 2 لخت ہو گیا, وی باؤنس بیک. اس میں ذوالفقار علی بھٹو کو کریڈٹ جاتا ہے, اس میں اس وقت کی سیاسی قیادت کو کریڈٹ جاتا ہے. ہم نے آئین بھی بنایا, لوگوں کو موقع بھی دیے اور گروتھ بھی کیا. لوگوں کا خیال تھا پاکستان ختم ہو جائے گا, وی ڈڈ ناٹ. ایک ہماری اس وقت 71 کے خدا نہ خاصہ اتنی مشکلات ہیں, ایک ریزیلینس دیکھی ہم نے, ایک اسپرٹ دیکھی. ابھی بھی دیکھیں 9/11 کے بعد وی کوڈ ہیو بین لائک عراق, سیریا, لیبیا, ہم بچ گئے اور ہم نے اپنا راستہ سروائیو کیا. اور ایک جو انٹرنل وار آن ٹیررزم. چوہدری صاحب ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے. سوال تو ہاں سوال کر لیں, سوال کر لیں. جی نہیں, مشاہد حسین سید کا جو مشہور ایک سینگ ہی کہہ رہے, انہوں نے کہا کہ دوسری قومیں جو ہیں دوسروں کی مسٹیک سے لڑتے ہیں, یعنی سیکھتے ہیں, اور ہم جو ہیں اپنی جو مسٹیکس کی ہوتی ہیں وہ نہیں کو ریپیٹ کرتے جاتے ہیں. ہم نئی نہیں کرتے, اپنا پرانیاں ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے. میں نہیں کہتا ہوں دوستوں کو غلطیاں کرنی ہے تو نئی غلطیاں کریں, پرانی غلطیاں وہ غلطی جو ہم نے 20 سال پہلے کی تھی, 30 سال پہلے کی تھی. اس سوال کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے آپ سے. بریک. ویلکم بیک. اچھا سینٹر صاحب, جو بھی چوہدری صاحب نے سوال کیا ہے بنیادی طور پر تو یہی ہے نا کہ اب ہم نے غلطیاں تو بہت کر لی, اب 75 ایئرز ہماری عمر ہو گئی ہے بحیثیت قوم, بحیثیت ملک, تو اب اور کتنی غلطیاں کرنی ہیں دوبارہ ہم نے, اور کتنی غلطیاں جو ہم نے دہرانی ہیں تاکہ وہ دہرا لیں اور پھر آگے بڑھیں. اس میں دیکھیں جی, لوگ کہتے ہیں فلاں نے کروایا یا یہ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یا فلاں نے بیرون کی سازش ہے. کوئی سازش نہیں. 71 میں سازش ہوئی تھی, ملک کو 2 لخت, انڈیا اور سوویت یونین. ادروائز ہمارے اٹس اے مین میڈ کرائسس ہے. ہماری جو سوچ ہے نا, مائنڈ سیٹ, اس میں پرابلم ہے کہ وہ شیئرنگ کرنا, انکلوسیو اور پرسنلائز کرنا ایشوز کو, وہ آئی تھنک دیٹ مائنڈ سیٹ ہیز ٹو چینج. اور میں دیکھا کہ مائنڈ سیٹ کافی روایتی اور دقیانوسی مائنڈ سیٹ ہے جو اس وقت 21ویں صدی کے تقاضے ہیں. اس کو ایک فیڈریشن جو ہے اس کو جمہوریت سے چلانا ہے, اس میں فیصلے جو ہے ٹرانسپیرنسی سے کرنے ہیں اور انسٹیٹیوشن بلڈنگ کرنی ہے. وی ہیو ٹو موو ان دیٹ ڈائریکشن. اچھا میرا ڈاکٹر صاحب ایک اپنا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ ہماری جو عوام ہے وہ جو پولیٹیکل اویئرنیس ہے یہ ان کے اندر کافی زیادہ ہے. آپ کسی شہر میں چلے جائیں, کسی قصبے میں چلے جائیں, گاؤں میں چلے جائیں, وہ بہت سارے ایسے ایشوز جن کے بارے میں آپ بندہ سوچتا ہے کہ شاید ان کو علم نہیں ہے, ان کو علم ہے اور وہ پتا کیا بچلی گل کی ہے. اچھا وہ پولیٹیکلی انگیج ہونا چاہتے ہیں. یہ کیا وجہ بنی ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل جو لاٹ اوور دا ایئرز اوور دا ریکرز پولیٹیکل پارٹیز وہ اس طرح انگیج نہیں کر پائے عوام کو ان فیصلہ سازی کے اندر. کیا یہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اس طرح کی جمہوریت نہیں رہی تاکہ عام لوگ آئیں, میں ہوں, آپ ہیں, کوئی بھی دوسرا تیسرا. یہ بڑا ایک ڈسکنیکٹ ہے, یہ بڑا صحیح کہا, کیونکہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے, پولیٹیکل پروسیس ہے جس کی عکاسی سیاسی جماعتوں سے ہوتی ہے یا پھر اس کی عکاسی پارلیمنٹ میں ہوتی ہے, اس کا اور جو عوام ہیں, عام آدمی جسے کہتے ہیں, وہ ایک ڈسکنیکٹ سا ہے اور ایک مونوپولیز بن گئی ہیں. خاص طور پہ پچھلے 20-30 سالوں میں یہ بڑا ہوا ہے کہ جو مڈل کلاس ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے تھی, جو یوتھ کی ہونی چاہیے تھی, اس طرح نہیں ہوئی. اور ایک قسم کا جو آپ وہ بوجھا دیکھ دینے کہ والٹ کتنا بڑا ہے, اور دیٹ ہیز بیکم دا انٹری پوائنٹ ارسپیکٹو آف اینی ادر فیکٹر. تو وہ اگر ہے تو اس سے فرق. دیکھیں جی, قائد اعظم محمد علی جناح کتنے مخالفت تھی, برٹش امپیریلسٹ, کانگریس پارٹی, اپنے مسلمان کئی پارٹیز بھی تھیں, اینڈ قائد اعظم ہیڈ نو آرمی, نو ایٹم بم, نو بگ کیش اور نو اسٹیبلشمنٹ, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی ان کے. لیکن وہ قوت ایمانی, کردار اور ایماندار انٹیگریٹی اور ایک پولیٹیکل پارٹی جس کو لوگ بلیو کرتے تھے. وہ تو زبان بھی تقریر انگریزی میں کرتے تھے لیکن لوگ یقین کرتے تھے, کریڈیبلٹی تھی. سو آئی تھنک ایک, اور انہوں نے پاکستان بنا لیا. ہمیں کتنی مشکلات, حالانکہ کتنی مخالفت تھی,
تو ہمارے ہاں تو رول لیاقت علی خان دیکھیں, عبدالرب نشتر دیکھیں, جو پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز تھے, ان کے کسی فیملی نے بچوں نے پاکستان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, ان کو کوئی پلاٹ بھی نہیں ملا, کوئی وزارتیں بھی نہیں ملی, کوئی انہوں نے بینک بیلنس بھی نہیں بنایا. یہ لوگ تھے, دیز آر رول ماڈلز. تو ہمارے ڈی این اے میں ایک جمہوریت بھی ہے اور ایک کیریکٹر بھی ہے ہماری لیڈرشپ کا. وی ہیو ٹو لرن فرام دیٹ رول ماڈل. جی جی صاحب. نہیں, پر یہ دیکھیں بات دو تو بہت ہمارے بیسک فلاز جو ہیں, ایک تو میں اپنا آئین اور قانون کے تحت عمل کرنا نہیں چاہتا. میں چاہتا مشاہد حسین سید صاحب بھی کریں, خاور گمن صاحب بھی کریں اور پوری قوم کرے. نمبر 2, میں سمجھتا ہوں کہ راتوں رات امیر ہو جاؤ ایٹ دی کاسٹ آف دی کنٹری اینڈ دی نیشن. شارٹ کٹس. اس طرح لوٹ مار ہیز بیکم اے وے آف لائف اینڈ نو بڈی از بادرڈ. ایک کدو بند کرانا جی مشاہد صاحب. لیکن جی یہ آپ کی بالکل بات صحیح ہے, دس از آپ کی, لیکن یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو رولنگ ایلیٹ کی بات کر رہے ہیں نا. یہ آپ ہماری آبادی 24 کروڑ تو ہوگی, 240 ملین. دس از اے نیرو بیسڈ رولنگ ایلیٹ جنہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے. تو یہ دیٹ پروسیس ہیز ٹو چینج. اب وہ چیز اب دیکھیں نا, سارا کرائسس چل رہا ہے پچھلے سال ڈیڑھ سے. IMF کا کیا بنے گا, یا فلانا کیا بنے گا. کوشچن یہ ہے کہ آپ خود مشکل فیصلے کریں, لیکن یہ نہ کہ عوام کی مشکلات میں اضافہ کریں. IMF کا آپ نے سب نے کہا کہ جی امرت دھارا ہے, ہر ایک کوئی مانتا ہے فرام اپوزیشن ٹو گورنمنٹ کہ IMF جانا بڑا ضروری ہے. 23 دفعہ آپ IMF جا چکے ہیں. اٹس اے ٹرائیڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ فارمولا. کیا ہمارے پاس انڈیا صرف ایک دفعہ گیا اور انہوں نے کر دیا, پھر انہوں نے ریفارمز کیے, اور اس کے بعد ریفارمز کیے اور ریفارم میں انہوں نے بلڈ کیا. چائنا نے کیا کیا, ریفارم کیا. تو پہلے آپ اپنی غلطی تسلیم کریں کہ ہم ایک غلط ڈگر پر ہیں, جسے کہتے ہیں انگریزی میں کورس کریکشن, کہ دس از ناٹ دا وے. چائنا نے کیا تھا, دینگ شاپنگ نے, انہیں کہا ریفارم کریں. امریکہ نے کیا تھا کہ چین کی طرف ہماری پالیسی غلط ہے, رچرڈ نکسن نے کسنجر کو بھیجا کہ نہیں ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں, آپ سے تعلقات چاہتے ہیں. انڈیا نے تسلیم کیا کہ ہماری جو ماضی کی پالیسی, اقتصادی پالیسی کی بات کر رہا ہوں, جو منموہن سنگھ کے ریفارمز آئے تھے 30 سال پہلے, انہوں نے چینج کیا. تو آپ اپنا رخ جو ہے نا کورس کریکشن کرنے, اور اس میں کورس کریکشن میں پھر آپ وہ جو ماضی کی غلطیاں وہ ماننے میں. آن اے لائٹر نوٹ, ڈاکٹر دشکا سیدہ صاحبہ, آپ کی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, شی از اے کینسر سروائیور, بڑے زبردست, ٹوائس کینسر سروائیور, قائد یونیورسٹی سے ہم جانتے ہیں. شی از ویری ایگریسو, اسرٹیو, جو انہوں نے بات کرنی ہے, جو اسٹینڈ لینا ہے یونیورسٹی کے اندر, پالیٹکس کے اندر بھی جو بھی ہے, اس پہ پھر ڈٹ کے کھڑی ہو جاتی. انٹریکشن کب ہوا, پھر زندگی کیسی آپ ان کے ساتھ گزری؟ آپ کا ایک اپنا ایک کریکٹر ہے, ظاہر آپ کی پالیٹکس, ایک ایکسپوجر ہے انٹرنیشنلی, تو ہاؤ ڈیڈ یو موو along آپ دونوں زندگی بھر؟ دیکھیں جی, ڈاکٹر دشکا سید صاحبہ PhD کر کے آئیں امریکہ سے, کولمبیا سے. شی از ون آف لیڈنگ ہسٹورینز, انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں جی. پھر وہ کنٹرولر آف ایگزامینیشن بھی تھیں, اور پھر وہ پریزیڈنٹ اکیڈیمک اسٹاف ایسوسیشن بھی تھیں الیکٹڈ. تو آپ دیکھیں کہ اس کا اپنا سارا اپنا سکہ جمایا. تو جب میں مسلم میں تھا تو اس وقت ملاقات ہوئی تھی, اور وہ اس کو ڈاکٹر شیرین مزاری صاحبہ تھیں پریزیڈنٹ فیڈریشن کی, تو وہ آرٹیکل لکھتی ہوتی تھی کبھی کبھی. تو وہ اور ڈاکٹر ملیہ لودھی اس کو میرے رپورٹرز بھی تھیں. ملیہ ادھر تھیں اور شیرین اس کو نیو یارک میں تھی. تو میرا تھا کہ جب کوئی امپورٹنٹ دن ہو تو کوئی آرٹیکل آنا چاہیے. میں کہا یہ فرینچ ریولوشن کا ڈے آ رہا ہے 14 جولائی ہر سال, اس دن کوئی آرٹیکل مجھے چاہیے مسلم میں, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں یہ فرانس کا انقلاب آیا کیسے ہے کیا. ہاں, انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک پروفیسر ہیں, وہ یورپین ہسٹری کی ایکسپرٹ ہیں, وہ لکھ دیں گی. میں کہ ان کو کیا لکھا ہے, تم لائیں. وہ پھر آئی, انہوں نے آرٹیکل دیا فرینچ ریولوشن پر, 14 جولائی کے ایشو کے لیے ہم نے چھاپا. میں کہتا ہوں جو امپورٹنٹ ڈیز ہیں تاکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. تو وہاں سے پھر پہلی ملاقات ان سے ادھر ہوئی تھی, اور پھر ان کے ویوز بھی پروگریسو, میٹنگ آف دا مائنڈ. اس وقت بھی کوئی قائد اعظم یونیورسٹی کے لوگ اریسٹ ہوئے تھے, وہ پیمفلٹ کیس تھا, آپ کو یاد ہے دور تھا, کئی لوگ پکڑے گئے تھے. 1-2 ہم نے پھر ہائر بھی کیے تھے, طارق احسن صاحب وغیرہ, ڈاکٹر سلیم وغیرہ, دوسرے لوگ. اس وقت بھی یہ جیل جاتی تھی, ملتی تھی ان کو جا کے مظلوموں کے ساتھ. تو وی ہیڈ اے میٹنگ آف دا مائنڈ, جو ویلیو سسٹم ہے وہ. چلیں ناظرین, ابھی ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا, بعد ہم سینیٹر صاحب سے پوچھیں گے جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر اب جو ایک نئی سیاست ہو رہی ہے, بلاکس بن رہے ہیں, پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے, کدھر کھڑا ہونا چاہیے. سینیٹر صاحب کی ایکسپرٹیز ہے چائنا کے حوالے سے بھی, تو اس بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک. جی سینٹر صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نئے بلاکس بن رہے ہیں، نئے اتحاد بن رہے ہیں، چائنا ورسز جو ہے امریکہ، رشیا کا آپ کو پتا ہے یوکرین والا ایشو چل رہا ہے. ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ایک دن ہمیں لگتا ہے پتہ چلتا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ جا رہے ہیں، دوسرے دن پتہ چلتا ہے ہم چائنا کے ساتھ، تیسرے دن پتہ چلتا ہے رشیا کی طرف ہم نے منہ کیا ہوا ہے. ہم کھڑے کہاں پر ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کہ بڑی ضرورت ہے ہمیں اسٹریٹجک کلیئرٹی کی، کہ بڑا یہ نا ہے وہ، اور اس میں کوئی آئیں بائیں شائیں نہیں کہ ہاتھ ملتے رہے یا پسینہ چھوٹ جائے. ایک بیان آیا تھا پچھلے سال جو بہت اہم ہے، میں سمجھتا ہوں، فرانس کے صدر کا، میکرون کا. انہوں نے ستمبر 2022 میں کہا، ایڈریسنگ دا فرینچ ڈپلومیٹس، اینڈ ہی سیڈ 300 years of western hegemony is coming to an end. 300 سال کی مغربی بالادستی کا خاتمہ ہو رہا ہے. مجھے علامہ اقبال کا وہ یاد آ گیا، 90 سال پہلے، دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے، اور وہ ابلنا شروع گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کے مداری گیا. انہوں نے، علامہ اقبال نے 90 سال پہلے پریڈکٹ کیا تھا ایشیا کی صدی اور چائنا کا رائز، جب کہتے تھے افیمی قوم، 1930s میں. یہ ہے مغرب سے مشرق اقتدار منتقل ہو رہا ہے. اس خطے میں مسلم دنیا میں 4 مسلم مڈل پاورز ہیں جن کا کلیدی کردار ہونا ہے اگلے 10-15 سال میں. پاکستان، سعودی عربیہ، ایران اور ترکی ہے. ہمیں بھی جان ہے، ہمت ہے، ٹھیک ہے، ہم وہ IMF کے سامنے کبھی ڈگ جاتے ہیں فلانا ہے، لیکن ہمارا جو ٹریک ریکارڈ ہے، 50s میں ہم نے سپورٹ کیا الجیریا کو، فلسطین کو، تونسیا کو، ایریٹریا کو، وار آف لبریشن. میں افغانستان کی صرف بات نہیں کر رہا. بوسنیا میں جب جنگ آزادی ہوئی، ہمارا کوئی اوورسیز پاکستانی بوسنیا نہیں تھا. سب سے پہلے ہتھیار ہم نے دیے، ہم نے UN ایمبارگو توڑا. پاکستان میں ایک جان رہی ہے کہ تو مظلوم کا ساتھ دے. مینڈیلا کو ہم نے پیسہ بھی دیا، اسلحہ بھی دیا. ہمارا کوئی رشتہ داری تو نہیں تھی مینڈیلا سے، لیکن ہمارا یہ قائد اعظم نے فلسطین کو سپورٹ کیا تھا. قائد اعظم نے پاکستان بننے سے پہلے کشمیر کا مقدمہ کیا تھا. تو ہمارے یہ DNA میں ہے، جو ہم کہتے ہیں نا کہ DNA میں جمہوریت بھی ہے، ہم لوگ بولتے بھی ہیں، سٹینڈ بھی لیتے ہیں، اور یہ خاص طور پہ حق کی خود ارادیت، مظلوموں کا ساتھ دے. ان سب لیڈرز کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہم نے دیے تھے، موراکو، ٹونیشیا، الجیریا. 50s کی بات کر رہا ہوں جناب. ابھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ ابھی ہم دیکھیں جی، آپ دیکھتے ہیں آپ کے مفادات کہاں ہیں. ایک طرف آپ کی طرف چائنا ہے، اور میں کریڈٹ دیتا ہوں اس میں فیلڈ مارشل ایوب خان کو اور ذوالفقار علی بھٹو کو. 1963 میں جب امریکہ نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمیں انہوں نے وعدہ خلافی کی، ہندوستان کو اسلحہ دینا شروع کر دیا، اور پاکستان کو وعدہ کیا تھا کہ ہم نہیں دیں گے کیونکہ آپ ہمارے حلیف ہیں، وہ ہمارا حریف ہے، وہ سوویت یونین کا ہے. ایوب خان نے کہا کہ نہیں، وی ول بلڈ ریلیشن ود چائنا. یہ میں جہاں کریڈٹ بنتا ہے وہ اٹ بلانگز دیئر. اور آپ دیکھیں کہ آپ نے وہ کر لیا، اور اب بھی آپ کے ہر ایشو پر چائنا آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے. پیسے $5.5 ارب دے چکا ہے ابھی تک، ابھی بھی ان سے ہی آپ رول اوور کرا رہے ہیں. اچھا، G20 میں سب سے پہلے بائیکاٹ انہوں نے کیا، UN سیکورٹی کاؤنسل کشمیر پر وہ لے کے گیا، فاٹف پر آپ کو بچایا. میں کہتا ہوں چائنا آپ کو ڈپلومیٹک ایئر کور دیتا ہے، ہم نے بھی ان کی بڑی مدد کی. جی آئسولیشن سے لے کے آئے. مشاہد صاحب جی، آپ کی سٹینڈنگ کی وجہ سے آپ کے ذمے ہم 2 کام سمجھتے ہیں. سر ایک کہ پاکستان میں اگر کسی جگہ بھی، ایک تو یہ کہ پاکستان کے اندر کسی جگہ بھی پاکستان کی مسلح افواج سے کوئی بھی دوری ہے تو اس فاصلے کو آپ نے ختم کرنا ہے. ہمارا پاکستان کی فوج کا اور عوام کا اور سیاستدانوں کا یونائٹڈ فرنٹ دشمن کے خلاف اٹ از اے بس موٹا لے کر. نمبر 2، اس ریجن میں عوامی جمہوریہ چین، روس، ایران، پاکستان اور یہ تمام ممالک جو ہیں ان کو ایک پیج پر ہونا چاہیے، اور بہت ساری چیزوں کو، بہت سارے آپ کو برڈن کو، آپ کو بیگیج کو پھینکنا پڑے گا. تو یو ہیو ٹو ورک آن دیز لائنز. آئی ٹوٹلی اگری ود یو. میں تو خود بھی پیداوار ہوں کنٹونمنٹ کلچر کا، اور میرا ہمیشہ یہ ایمان رہا ہے کہ پاکستان آرمی اینڈ آرم فورسز یہ ایک سینٹر آف گریوٹی ہے پاکستان کی ریاست کے، پاکستان کو، اور نہیں یہ نیشنل فورس ہے.
اور ہمارے اپنے جو ہیں احساسات اور جذبات کی عکاسی کرتا ہے. تو دیر از نو کوشچن. اور اداروں کے خلاف تو میرے خیال میں تو یہ تو آؤٹ آف کوشچن. دس از گوز اگینسٹ دا کور انٹرسٹ آف پاکستان. یہ تو پاسبل نہیں. اور میں اگری کرتا ہوں یہ اٹ ہیز ٹو بی اے گرینڈ یونائٹڈ فرنٹ. مجھے یاد ہے کہ کسی نے کہا جی وہ تو فلانا ہے کہ جی ہائیبرڈ سسٹم آ گیا. جب کرونا وائرس ہوا لوگوں نے کہا جی یہ فوج بھی آ گئی. میں نے کہا لیٹس بی لویل ٹو دا آبجیکٹو. یہ پاکستانی فوج ہے, یہ کوئی اسرائیلی انڈین فوج نہیں ہے. اور اگر وہ مسئلے حل کر سکتے ہیں وائی ناٹ, all institutions play a role. اور دوسری جو بات ہے جو انہوں نے بھی کی, we have to do that. بہت شکریہ سینٹ صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین, امید ہے آپ عید کا دن بہت اچھا گزرا ہوگا. اپنا خیال رکھنے, اپنے ارد گرد جو آپ کے لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں, اور ہماری طرف سے چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے آپ کو ایک بار پھر بہت بہت عید مبارک. انشاءاللہ آپ عید کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.